آدمی ایک ساتھ ہی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کی کیفیت اور ہوتی ہے، دوسرے کی کیفیت اور ہوتی ہے. ایک کی ٹائم اور وقت اور ہوتا ہے، دوسرے کا ٹائم اور وقت. ضرورت کے وقت کی گئی نیکی، اس قاعدے کو تھوڑا سا سمجھیے. ابن قیم رحمہ اللہ نے جب یہ ذکر کیا اس مبحث کو کہ سوال ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے افضل نیکی کون سی ہوتی ہے، ایک اعلی الاطلاق کہتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک افضل نیکی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو جسمانی طور پر تکلیف زیادہ ہو. زیادہ تر صوفیہ کا نظریہ ہے. کسی حد تک صوفیہ سے ہٹ کر کسی حد تک یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں خود کہتے ہیں درست بھی ہے. کسی کے نزدیک وہ نیکی زیادہ افضل ٹھہرتی ہے جو نیکی زیادہ نفع بخش و متعدی ہو، جس کا فائدہ دوسروں تک منتقل ہو. اس کے بھی دلائل ذکر کیے، کسی حد تک یہ بھی صحیح ہے، اور بھی تفصیلات ذکر کی. آخر میں کہتے ہیں سب سے افضل ترین نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس وقت اس نیکی کی ضرورت ہو اس وقت وہ آدمی وہ کام کر رہا ہو، یہ افضل ترین نیکی ہے. جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت اذان کا جواب دینا افضل ترین نیکی ہے. اس وقت تلاوت افضل نہیں ہے. آپ تلاوت کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت آپ اذان کریں گے، یہ وقت نکل جائے گا. اذان ہوگی اور اس کا آپ جواب نہیں دیا، وقت نکل گیا. اس وقت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے نیکی کا وقت کیا ہے. فرض کو نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وفد ایک آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے ساتھ مہمان نوازی میں، ان کے ساتھ ان کے استقبال میں، بات چیت میں مصروف رہے. عصر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا نہیں کی ظہر کی. اور آپ پھر جانتے ہیں مسئلہ تو بیان وہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر کے فرائض کے بعد ادا کی تھی، وہ رہ گئی، سنتیں قضا ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نیکی یہ تھی کہ یہ جو وفد آیا ہے اس وقت اس کا خیال رکھنا، اس وقت ان کا استقبال کرنا، اس وقت ان کے ساتھ خاطر مدارت کے ساتھ پیش آنا، یہ اس وقت ہے. یہ وقت نکل گیا تو لیٹ ہو جائے گا معاملہ. یہ کوئی سنتوں کی تحقیر نہیں ہے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں پڑھتے رہے. یہ تھوڑا سا یہ فقہ العبادت. آپ عرفہ کے روزے کی فضیلت سنتے ہیں، عرفہ، یوم عرفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفہ کے میدان میں روزہ نہیں رکھا تھا. ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے. افضل ترین روزہ اس کو قرار دیا گیا ہے. آپ اور میں رکھتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا. اسی لیے کہتے ہیں حجاج اکرام یہ روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حاجی کے پاس دوسرے کام ہیں. اس نے جو وقوف کرنا ہے، اس نے جو ذکر کرنا ہے، اس نے جو تکبیرات پڑھنی ہے، اس نے جو تلبیہ پڑھنا ہے، اس میں اس کو ہمت چاہیے، طاقت چاہیے. یہ روزہ اسے کمزور کر رہی ہے. روزے کی تحقیر نہیں ہے، روزے کو پیچھے نہیں کیا گیا. اس وقت کی عبادت افضل آپ کے لیے کیا ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے. اب تھوڑا سا میرے ساتھ آگے بڑھیے. آپ اور میں زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں. ہمارا زندگی کا کافی سرمایہ کمائی دکھاوے میں خرچ ہوتی ہے، شو شام ہے، شو بازی. ضرورت نہیں ہے، صرف شو بازی چل رہی ہے. نئی سے نئی گاڑی ہے، گاڑی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھی چل رہی ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. وہ برانڈ والوں نے نیا ماڈل نکال دیا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، ہم بھاگے توڑے چلے گئے کہ نیا ماڈل کی گاڑی لے لیں. ایک زندگی کی ریس میں پاگلوں کی طرح ہم بھی ناچتے جا رہے ہیں ان برانڈڈ چیزوں کے پیچھے. یہ شوشا ہے. ایک ہے موج مستی، یہ شوشا سے تھوڑا کم درجہ ہے. میں اپنی زندگی کو بہت ہی آسانیوں میں، آسائشوں میں، نعمتوں میں رکھتا ہوں. شوشا نہیں کر رہا، لیکن مجھے خود سہولتیں چاہیے. وہ بھی کسی حد تک شریعت میں درست ہے. ایک ہے آپ کی ضروریات زندگی. جب حالات اس نوعیت کے بن جائیں نا، جب لوگوں کے لیے کھانے کی لالے پڑ گئے، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ایک آدمی اپنے بچے کے دودھ کے لیے پریشان ہے کہ اس کے دودھ کے پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں. اس وقت کوئی آدمی اس طرح کی شو بازیاں کر رہا ہو، اس وقت کوئی آدمی اس طرح کی موج مستیوں میں لگا ہوا ہو، یہ ظلم ہو جاتا ہے. یہ بارگاہ الہی میں اس کی بڑی جواب دہی بن جائے گی. اپنی ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کر دیجیے. بلکہ میں اب اگلے جملے پر جو ابھی میں نے گفتگو کی وہ تو اگلے اس جملے پر لانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کچھ نفلی عبادات ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو پیسے سے ہوتی ہیں. نفلی عبادات، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، نفلی عبادت ہے اور کرنا چاہیے. لیکن جس موقع پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت ضرورت مند کس طرح سے مستحق، کس طرح پریشان اور کس طرح کے لوگ ہیں، اس وقت اگر آپ نے فرض ادا کیا ہوا ہے. ایک ہے فرض کی بات نہیں، فرض کی قضا نہیں ہو، فرض کو لیٹ نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لیے ظہر کی نماز کو مؤخر نہیں کیا تھا. ظہر اپنے وقت پر ہوئی تھی، ظہر اپنے ٹائم سے ہوئی تھی، سنتیں مؤخر ہو گئی تھی. آپ اس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں. اور حج اور عمرے سے مقصود کیا ہے؟ نفلی مقصود رضا الہی ہے، اجر ہے.
ثواب ہے، وہ اگر اس سے کئی گنا زیادہ اس طرح کی نیکیوں میں مل جائے جو اس وقت ضرورت ہے. میں نے ذکر کیا نا، وہ ٹائم کے حساب سے جو نیکی فٹ بیٹھ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. یہ جو توفیق ہے نا، اس کو کہتے ہیں توفیق، موفق ہونا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کر دے نیکی کے وقت پہ نیکی کرنا، نیکی کی سمجھ اسے عطا کر دے، یہ بہت بڑی اللہ کی دین